اگر وجدان اس دن اسے مل جاتا اور اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتا تو باپ بیٹی کے بیچ سرد جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے، لیکن پھر ملیحہ کسی بھی قیمت پر وجدان سے دستبردار نہیں ہوتی، لیکن وہ وجدان سے نہیں مل پائی، اور جب گھر آئی تو سب رشتہ دار اس کی منگنی میں شرکت کے لیے آ پہنچتے تھے۔ ملیحہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ جو ساری عمر خود پر جبر کر کے جان سے بلا مقابلہ ہار مانتی آئی تھی، پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فیصلے کے مخالف کھڑی ہوئی تھی، لیکن قسمت نے اسے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر اس رات وہ فون کس کا تھا؟ نور الہدیٰ سوچنے لگے، اور سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھنے کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ انہیں وہ لڑکا یاد آیا جس نے شادی کی رات سٹیج پر آ کر انہیں مبارکباد دی تھی۔ نور الہدیٰ سوچنے لگے، انہیں ہادی بھائی کہہ کر پکارنے والا اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا؟ نور الہدیٰ یہ بھی یاد آیا، یہ وہی لڑکا تھا جس نے ملیحہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ سب لوگ کندھا بدل کر ہٹتے جا رہے تھے، مگر وہ شخص تمام راستے ملیحہ کی میت کو کندھے پر اٹھائے چلتا رہا، اور جب ملیحہ کی تدفین مکمل ہو چکی تھی، انہوں نے آفاق کو اس سے کہتے سنا، کیا تم یہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہو گے؟ اس نے کہا، مجھے روح سے غرض تھی اور یہاں جسم رکھا ہے، ٹھہر کر کیا کروں گا؟ آؤ آفاق، اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جسے ملیحہ کے مرنے پر اتنا دکھ ہوا تھا؟ اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک اور جھماکا ہوا۔ وہ تیزی سے چلتے اس دل کے سامنے آ گئے۔ اپنی یادداشت میں محفوظ چہرے کو نور الہدیٰ نے پورٹریٹ سے ملا کر دیکھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، وہ شخص وجدان مصطفی تھا، اور اگر وہ شادی کی رات قصر فروکی میں آیا تھا تو منگنی کی رات ملیحہ کے لیے آنے والا فون بھی اسی نے کیا ہوگا، مگر اس وقت تک بات ملیحہ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ نور الہدیٰ نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بال مٹھیوں میں جکڑ کر بھینج ڈالے۔ 24 گھنٹوں سے ایک ہی سوال ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا کہ ملیحہ کیوں مر گئی؟ انہیں جواب مل گیا تھا، کیوں ملیحہ، کیوں؟ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھے۔ تم جانتی تھی کہ اس کے بغیر مر جاؤ گی، تو کیوں کی یہ خودکشی؟ ایک بار تو کہا ہوتا تمہیں وجدان چاہیے، خدا کی قسم میں تمہیں وجدان لا دیتا۔ کہا تھا تم سے تمہاری مسکراہٹ مجھے اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے، تم نے اعتبار نہیں کیا تھا۔ ایک بار تو آزما کر دیکھتی، کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا، کیوں؟ نور الہدیٰ جیسا مضبوط انسان جو ملیحہ کو قبر میں اتارتے ہوئے نہیں رویا، اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ قصر فروکی ان کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ سب سے کہا، وجدان کے بغیر مر جاؤ گی۔ ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا، میں نے کب تمہاری خواہش کی تھی؟ کہا تھا نا کہ دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو، پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا؟ آنسوؤں سے روتے وہ فرش پر بیٹھ کے، میرے اور آپ کے بیچ ایک بس پکار کا فاصلہ ہے، میرا نام لے کر بلائیے گا، میں آ جاؤں گی۔ ملیحہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی، اور وہ بے اختیار اسے پکارنے لگے، لوٹ آؤ ملیحہ، تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ نور الہدیٰ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے، اور رو رو کر تڑپ رہے تھے۔ تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ لیتا، لیکن یہ کیسے سہوں کہ تمہارا دکھ میری خوشی بن گیا؟ تم کیا جھیلتی رہیں اور میں خوش ہوتا رہا، یہ احساس مجھے عمر بھر چین نہیں لینے دے گا۔ چٹکتی ہوئی چاندنی میں دونوں ہتھیلیاں فرش پر ٹکائے سر جھکا کر روتے اس شخص کو واقعی عمر بھر چین نہیں تھا۔ وجدان صبح کا نکلا ہوا تھا، اب رات کے 11 بج رہے تھے، اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ویسے رات کو اسے دیر سے آنا اب اس کی روٹین میں شامل تھا، اور گھر والے بھی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے کھانا کے بعد چائے پی کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بس عائشہ ہی وجدان کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 11 بجنے کے بعد وجدان نے گھر میں قدم رکھا، دروازہ کھول کر اندر آتے وجدان کو دیکھ کر انہوں نے وجدان کے حوالے کو دیکھا۔ یوں تو کئی دنوں سے وہ خود کو بھلائے ہوئے تھا، لیکن وقت اس کی حالت بدترین ہو رہی تھی، آنکھوں میں بیگانگی لیے اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ گرد جم کر بلیک پینٹ شرٹ کا رنگ خاکستری لگنے لگا تھا۔ عائشہ آخر ماں تھی، ان کا دل پسیج گیا، وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی گئیں۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے وجدان؟ وجدان نے انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کا بے جان تاثر دیکھ کر وہ کٹ گئیں۔ ایسا کیا دیکھ رہا ہے؟ چل ادھر آ، وہ اس کا بازو پکڑ کے اسے صوفے پر لے آئیں۔ اچھا طریقہ ہے پریشان کرنے کا، یہی ضد ہے نا کہ ملیحہ سے شادی کرنی ہے، یہ لے۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، غلطی ہوگی کہ تیری بات نہیں مانی،
تو جیتا میں ہاری، اب خوش، وہ بول کر خود مسکرائیں۔ اب صبح مجھے اس کے گھر لے جانا، اس کے ماں باپ سے شادی کی بات کروں گی اور تب تک چوکھٹ نہیں چھوڑوں گی جب تک وہ ہاں نہیں کر دیتے۔ انجانے میں ہی انہوں نے بھڑک دی آگ میں ہاتھ ڈالا کہ بارش کر دی تھی جب بیٹھے وجدان کے اندر بلا کے طوفان اٹھے تھے اور وہ ان سے بے خبر کہہ رہی تھی میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، تب تک تم نہا کر کپڑے بدل لو، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹے بچے کی طرح اسے پچکار کر بولتی کھانا گرم کرنے کچن میں چلی گئی۔ وجدان کے اندر دھواں بھر رہا تھا، بہت سی آوازوں کا شور اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجیے گا۔ کیا التجا تھی، فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا، اور کیسی بے بسی تھی۔ آپ ایک بار اور لائبریری جا سکتے ہیں، میں پورا دن آپ کا انتظار کروں گا، مگر وعدہ وفا نہ ہوا۔ لیجیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ عشق آتش کیسا انوکھا تحفہ تھا۔ وجدان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر سر گھٹنوں سے ٹکا دیا، مگر آوازیں بند نہ ہوئی۔ بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ وجدان کو کفن میں لپٹی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا تھا میں قیامت تک آپ کا انتظار کروں گا، اور قیامت تک کا انتظار اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وجدان نے تیز ہنسی کی آواز سنی تھی، اسے لگا تقدیر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ بازوؤں میں سر چھپا کر دوہرا ہوا بیٹھا رہا۔ اس بار چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وجدان نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے لاؤنج کے کھلے دروازے سے باہر پلر کے پاس چاندنی میں ڈھلا ایک پیکر دکھائی دیا، جیسے کوئی ہاتھ بڑھا کر بارش کے قطروں کو ہتھیلیوں پر جذب کرتا ہے۔ وہ ہتھیلی کو کبھی الٹتی کبھی سیدھا کرتی، اپنے ہاتھ پر چاندنی کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وجدان کی طرف اس کی پشت تھی اور اس کے لمبے گھنے بال پوری طرح اس کی کمر کو ڈھک رہے تھے۔ پھر وجدان پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا، مگر حیرت کی وجہ سے اس کا نام وجدان کی زبان سے چند سیکنڈ کی تاخیر کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں نکلا، ملیحہ۔ وجدان کی آواز پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ ملیحہ ہی تھی، مسکراتی نگاہوں سے ہکا بکا بیٹھے وجدان کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھا دیا، جیسے اسے ہاتھ تھامنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وجدان بے تاب ہو کر اٹھتا تیزی سے باہر آ گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے ملیحہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، وہ شرارت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر ہنستی ہوئی پلٹ کر بھاگی۔ رکیے ملیحہ، اس کی نے آواز دی۔ ملیحہ نے پلٹ کر تو دیکھا، مگر رکی نہیں اور بھاگتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی۔ ملیحہ پلیز رک جائیں، وجدان اسے آواز دیتا خود بھی گیٹ کی طرف لپکا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا تو ملیحہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سامنے کھڑی شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجدان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور وہ مسکراتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ میں کب تک آپ کو بلاتا رہوں گا اور آپ کب تک مجھ سے بھاگتی رہیں گی؟ اب بس کر دیں، وہ بکھر کر شکایت کر رہا تھا، مگر ملیحہ الٹے پیروں پر چلتی رہی۔ پھر اچانک ہی وجدان نے اسے روکنے کے لیے لپک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ وجدان بھی اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ عائشہ کھانے کی ٹرے لیے لاؤنج میں آئیں تو وجدان وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو کھلے دروازے سے انہوں نے وجدان کو گیٹ کی طرف بھاگ کر جاتے دیکھا۔ وہ اسے آوازیں لگاتی دروازے تک آئیں، مگر وہ گیٹ سے نکل چکا تھا۔ واپس پلٹ کر انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ پر آ گئی۔ انہوں نے سر باہر نکال کر دیکھا تو وجدان بھاگتا ہوا کسی گلی میں مڑ رہا تھا۔ ان کی چھٹی حس نے انہیں وارننگ دی تھی۔ یکدم پلٹی اور وہ جتنا تیز دوڑ سکتی تھی دوڑتی اپنے کمرے میں آ گئیں اور سوتے ہوئے مصطفیٰ عظیم کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اٹھیے مصطفیٰ صاحب، وجدان کو روکیں، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ وہ آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھے۔ وجدان آ گیا؟ انہوں نے کچھ اور ہی سوال کیا۔ ہاں، اور چلا بھی گیا ہے۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے مصطفیٰ صاحب، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیں۔ وہ اصل صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے، بس اتنا سمجھ آیا کہ وجدان گھر آیا تھا اور پھر چلا گیا۔ اب آپ چاہ رہی ہیں کہ مصطفیٰ عظیم اسے گھر لے کر آئیں؟ وہ بہت سے سوال کرنا چاہتے تھے کہ وجدان کیوں گیا ہے، اور اگر چلا گیا تو پریشانی کی کیا بات ہے، واپس آ جائے گا۔ مگر جس طرح عائشہ مصطفیٰ کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، انہیں احساس ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اور ان کے پاس سوال کا وقت نہیں۔ فوراً وجدان کے پیچھے نکلنا چاہیے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نائٹ ڈریس پہنے ہی سلیپر پاؤں میں اڑستے باہر بھاگے۔ عائشہ باہر آ گئی اور اپنے کمرے کے ساتھ والا دروازہ پیٹتے ہوئے مزمل کو آوازیں دینے لگی۔ مصطفیٰ عظیم کی طرف دھیان دیے بغیر باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کی اور مزمل کی کاریں پورچ میں کھڑی تھیں اور وجدان کی بائک بھی۔
اس کا مطلب وہ پیدل ہی کیا ہے؟ تیزی سے سوچتے ہوئے اس کی تلاش میں خود بھی پیدل نکل پڑے۔ دروازہ کھول کر مزمل نے اپنی ماں کی حواس باختہ چہرے کو دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے امی؟ وجدان کہیں چلا گیا ہے؟ جاؤ مزمل، اسے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ کہاں چلا گیا ہے؟ اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ بچہ نہیں ہے، واپس آ جائے گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے مزمل وہ واپس نہیں آئے گا، تم جا کر اسے لے آؤ۔ تمہارے ابو بھی گئے ہیں، کیا کچھ ہوا ہے جو وہ چلا گیا؟ مزمل کو یہی سمجھ میں آیا کہ شاید وجدان کی ماں باپ سے کوئی لڑائی ہوئی ہو یا کوئی بات اور جھگڑا کر کے چلا گیا ہے، ورنہ عائشہ اتنا پریشان کیوں ہوتی؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، لیکن کچھ ہوا ضرور ہے۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ دیر مت کرو مزمل، جاؤ جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈو۔ وہ رونے لگی تو مزمل نے ساتھ کھڑی انیکا آگے نکل کر اس کے پاس آئی اور انہیں ساتھ لگا کر چپ کرانے لگی۔ امی پلیز آپ روئیں تو مت، میں جا کر اسے لاتا ہوں۔ ان کے رونے پر اس نے پریشان ہو کر کہا، پھر اندر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ گاڑی لے کر گلیوں میں گھومتے مزمل کو وجدان تو نہیں ملا، لیکن مصطفیٰ عظیم مل گئے۔ اس نے کار روک کر انہیں ساتھ بٹھا لیا، پھر دونوں باپ بیٹا گلیوں کو چھوڑ کر مین روڈ پر وجدان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ نامراد لوٹ آئے۔ وجدان نہیں ملا۔ عائشہ کے سوال پر مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ اچانک ہی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ شکستہ انداز میں گردن جھکا کر بیٹھ کے انتظار کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک وہ خود ہی آ جائے۔ انیکا نے مرجھائے چہروں پر امید جگانی چاہیے۔ میں وجدان کے دوستوں کو فون کرتا ہوں، کسی کو مخاطب کیے بغیر کہہ کر مزمل اٹھا۔ وہ ٹیلی فون اسٹینڈ سے ڈائری اٹھا کر اس میں سے وجدان کے دوستوں کے نمبر تلاش کرنے لگا۔ سب سے پہلے اسے آفاق کا نمبر نظر آیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نہیں مزمل بھائی، وجدان یہاں تو نہیں آیا، بلکہ میں نے خود اسے آپ کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اچھا، ان کی آواز سست ہوگی۔ مزمل بھائی ایسا کرتے ہیں، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ آفاق واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، ابو اور میں اسے تلاش کر رہے ہیں، پھر تمہاری اپنی فیملی کرائسس سے گزر رہی ہے، امی نے بتایا ہے تمہاری کزن کے بارے میں، سن کر واقعی افسوس ہوا۔ آفاق لب کاٹنے لگا۔ اچھا، میں باقی دوستوں کی طرف ٹرائی کرتا ہوں، شاید وہاں مل جائے، اور اگر وہ تمہاری طرف آئے تو فون کر دینا۔ جی مزمل بھائی، ویسے کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں آپ اس وقت کتنے پریشان ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تو آفاق نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ سمیرا کو اچانک ہی وہ بہت تھکا ہوا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آفاق اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ملیحہ کی طرف سے بری خبر ملی، اب وجدان کی طرف سے دھڑکا لگ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ سمیرا نے سہم کر پوچھا۔ وجدان گھر سے چلا گیا ہے تو کیا ہوا؟ واپس آ جائے گا۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں کوئی حماقت نہ کر بیٹھے۔ آفاق پریشان تھا وجدان کے لیے، اور جب کچھ نہ سوجھا تو گھوڑی لے کر وجدان کی تلاش میں نکل پڑا۔ بابا جان کو ملیحہ کے مر جانے پر اتنی حیرت نہیں ہو رہی تھی جتنی اپنے زندہ ہونے پر ہو رہی تھی۔ سر چیئر کی پشت سے لگا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اپنے لٹ جانے کا سوگ مناتے رہے۔ نیا دن طلوع ہو رہا تھا، لیکن بابا جان کی زندگی کے اندھیروں کو روشن کرنے جتنی طاقت اب کسی سورج میں نہیں تھی۔ دستک دیے بغیر نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آئے تھے اور چلتے ہوئے بابا جان کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے۔ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے بابا جان کے بھیگے چہرے کو، آپ کیوں رو رہے ہیں بابا جان؟ انہوں نے حیرت سے استفسار کیا۔ بیٹی کی موت کا دکھ تو آپ کو ہو نہیں سکتا، تو کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی تو جیسے کسی نے گردن پر چھری پھیر دی ہو۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا، نور الہدیٰ ٹھہر ٹھہر کر بولے۔ بابا جان نے سانس تک روک لیا۔ بہت شوق تھا نا آپ کو اسے دفنانے کا، کہیے اسے دفنا کر کیسا لگ رہا ہے؟ وہ نور الہدیٰ کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نور الہدیٰ کو ان پر رحم نہیں آیا۔ کیا آپ مجھے اس کا گناہ بتائیں گے جس کی پاداش میں آپ نے اس پر زندگی حرام کر دی؟ بس کرو نور الہدیٰ، وہ برداشت نہیں کر سکے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور کرتا بھی کیوں؟ آخر وہ میری بیٹی تھی، نور الہدیٰ چٹک کر بولے۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا جان، کہ آخر وہ آپ کی بیٹی تھی، پھر کیوں آپ نے اپنی بیٹی کو مار ڈالا؟ بابا جان حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گئے، پھر اس الزام پر تڑپ اٹھے۔ چاہو تو مجھے جان سے مار دو نور الہدیٰ، لیکن مجھ پر اتنا بھیانک الزام مت لگاؤ۔ میں نے ملیحہ کو نہیں مارا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ اور ملیحہ کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا تھا؟ وہ برفیلے لہجے میں سوال کر